وذروا ظاہر الاسم و باطنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا ان کا عنوان تھا تصوف اور طریقے تصوف، یعنی تصوف کیا ہے اور تصوف کا دستور العمل یا اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج بھی میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں نے جو عرض کیا تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ تصوف کوئی غیر اسلامی چیز نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی اجمی سازش ہے، اور نہ ہی یہ اسلام کے متوازی کوئی دوسرا دین ہے، بلکہ تصوف دین کا وہ شعبہ ہے جو تزکیہ قلب کا سبب بنتا ہے اور تزکیہ قلب پر بحث کرتا ہے۔ جس طریقے سے فقہ پڑھنے سے ایک بندہ فقیہ بن جاتا ہے، حدیث پڑھنے سے محدث بن جاتا ہے، اس طرح جس کا دل
صاف ہو جائے وہ صوفی بن جاتا ہے. یعنی تصوف جو ہے یہ اس چیز سے بحث کرتا ہے کہ دل کی صفائی میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں اور وہ کس طریقے سے دور ہو سکتی ہیں اور ایک بندے کا دل کس طریقے سے صاف ہو سکتا ہے اور تزکیہ پا سکتا ہے. سامعین محترم، اب میں ایک دو باتیں عرض کر کے پھر میں اس کے دستور العمل پہ بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ تصوف کے بارے میں لوگوں نے جو مختلف باتیں کی، کسی نے تصوف کو افیون کہا اور کسی نے اسے ایک متوازی دین قرار دیا. یہ دراصل ایک بنیادی غلط فہمی پر مبنی چیزیں ہیں. یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے اور ان کی نیت ہی یہ تھی کہ وہ تصوف کے بارے میں یہ باتیں پھیلائیں، یا وہ حقیقت کو سمجھ نہیں سکے. اس غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ ان لوگوں نے تصوف کے نام پر دنیا داری کرنے والے چند لوگوں کو دیکھا اور اس کا حکم تصوف پر لگا دیا. یعنی انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو شیخ کہتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہم نماز نہیں پڑھتے، جی ہماری نمازیں تو مدینے میں ہوتی ہیں. ایک بندہ ہے جس کے بڑے مرید ہیں اور غیر محرم عورتیں اس کے پاؤں دباتی ہیں. تو انہوں نے اس سے یہ اخذ کر لیا کہ تصوف میں نماز کوئی ضروری نہیں ہے اور تصوف میں غیر محرم عورت سے اس طریقے سے پاؤں دبانا یہ جائز ہے. دراصل یہ بہت بڑی ایک بنیادی غلطی ہے کہ اگر آپ نے کسی سوچ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو اس کا ذریعہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سوچ کے حامل یا اس سوچ کا دعویٰ کرنے والے کسی عام بندے کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کے آپ حکم وضع کرتے جائیں. اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس فن کی اصل کتابوں کو پڑھیں، اس کے مسلمات کو دیکھیں اور اس کی جو مسلمہ شخصیات ہیں ان کی سیرتوں کو دیکھیں اور پھر آپ اس کے بارے میں کوئی بات کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے. اہل سنت میں اور جمیع مسالک میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی بھی مزار کو سجدہ کرنا یا کسی قبر کو سجدہ کرنا یا کوئی بندہ جتنا بھی قابل احترام ہو اس کو سجدہ کرنا حرام ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس پر ایک پوری کتاب ہے حرمت سجدہ تعظیمی. اور یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کر دوں، تھوڑی سی نازک بات ہے، ہمیں اسے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی مزار پہ سجدہ کرنا معبود سمجھ کے نہیں، الہ سمجھ کے نہیں. ظاہر ہے اگر وہ الہ ہوتا تو قبر میں دفن کیسے ہوتا؟ اگر وہ معبود ہوتا تو قبر میں دفن کیسے ہوتا؟ کسی کو تعظیمی سجدہ کرنا یہ حرام ہے، شرک نہیں ہے. شرک کوئی چیز تب بنتی ہے جب کسی کو معبود سمجھ کے کی جائے. اگر کسی کی کوئی تعظیم اسے معبود سمجھ کے کی جائے تو شرک کہلاتی ہے.
اور اگر کسی کو سجدہ کیا جائے معبود سمجھ کے نہیں، تعظیماً سجدہ کیا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا، یہ حرام ہوتا ہے، کیونکہ شرک میں علی وجہ العبادت کوئی کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت آدم کو سجدہ کیا گیا تھا نا، سجدہ تعظیمی تھا۔ حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا ان کے بھائیوں نے، سجدہ تعظیمی تھا۔ تو کیا پہلی شریعتوں میں شرک جائز ہو گیا تھا اور ہماری شریعت میں حرام کر دیا گیا؟ نہیں، سجدہ تعظیمی حرام ہماری شریعت میں کیا گیا ہے، پہلی شریعتوں میں حرام نہیں تھا۔ شرک جو ہے وہ ہر شریعت میں حرام شرک رہا ہے، اس میں کسی بھی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اب میرے بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے کہ آپ کسی مزار پہ جائیں، وہاں آپ کو کچھ بندے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، تو وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کسی کا ذاتی فعل ہے۔ آپ ذاتی فعل کو کسی کا عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے ہمارے عقائد کو سمجھنا ہے تو پھر ہماری کتابوں کو پڑھنا ہوگا، پھر ہمارے مسلمہ علماء کو پڑھنا ہوگا، اور کسی فرد کے عمل کو کسی مسلک پر ٹھونس دینا یہ ایک بددیانتی ہوتی ہے، یہ ایک خیانت ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی جواز نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ذرا چھوٹی سطح کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سے مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور غیبت تو ایک ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اسے گناہ سمجھنا ہی ترک کر دیا گیا، اسے ایک گپ شپ کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جب عہد نبوت میں کوئی بندہ غیبت کرتا تھا تو اس کے منہ سے مردار کھانے کی بدبو آیا کرتی تھی۔ یہ انوار نبوت کا غلبہ تھا۔ بعد میں پھر آہستہ آہستہ یہ چیز کم ہوتی گئی۔ اب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی ایسے مسلمان کو دیکھ کے کہے کہ جی اسلام کہتا ہے کہ تم غیبت کیا کرو، اسلام کہتا ہے کہ تم جھوٹ بولا کرو، تو وہ بددیانتی کر رہا ہے نا، وہ خیانت کر رہا ہے نا، کیونکہ وہ ایک فرد کے عمل کو ایک مذہب پہ منطبق کر رہا ہے۔ میرے بھائی انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے تصوف کو سمجھنا ہے تو ان خواہش پرست لوگوں کو مت دیکھیں جو تصوف کے نام پہ دھبا ہیں، جو تصوف کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہیں، جو تصوف کے نام پہ خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے تصوف کو سمجھنا ہے تو تمہیں مہر علی شاہ کو دیکھنا ہوگا، تمہیں خواجہ اجمیر کو دیکھنا ہوگا، تمہیں خواجہ حجویری کو دیکھنا ہوگا، تمہیں بابا نظام الدین اولیاء کو دیکھنا ہوگا، اور تمہیں شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھنا ہوگا۔ سامعین محترم، تصوف اسلام سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، تصوف روح اسلام کا نام ہے، کیونکہ دین کی روح تزکیہ ہے۔ کیا بات ہے! قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اور دل کو صاف کرنا آپ کو فقہ نہیں بتائے گی، بلاغت نہیں بتائے گی، یہ آپ کو تصوف بتائے گا کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے۔ ایک بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے سامعین محترم۔ دوسری بات یہ کہ تصوف میں کیفیات یا ذوق عبادت مقصود نہیں ہے۔ پھر میری بات پہ غور فرمانا، تصوف میں کیفیات
مقصود نہیں ہے، مقصود میرے رب کی بندگی ہے۔ مختلف مذاہب میں مختلف کنسیپٹ تھے عبادت کے بارے میں۔ ہندو مت یہ کہتا تھا کہ عبادات کرو جس طریقے سے بھی وہ کرتے تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تمہیں کشف قبور ملے گا، تمہارے سامنے سے پردے ہٹ جائیں گے۔ کسی نے یہ سوچا کہ عبادت کیجئے، عبادت کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ چیز ملے گی، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہیں تقوی کا نور مل جائے۔ عبادت کا مقصود لذتیں نہیں ہیں، عبادت کا مقصود کیفیات نہیں ہیں، عبادت کا مقصود مولا کو سجدہ کرنا ہے، اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضرت عبادت کرتا ہوں فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب اس کو کسی نے بتایا ہوگا کہ جب تو نماز پڑھے گا تیری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جب تو نماز پڑھے گا تیرا دشمن تیرے قدموں میں آ جائے گا۔ اس نے کہا حضرت فائدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ رب کا ذکر کر رہا ہے، رب کی بندگی کر رہا ہے، یہ تو بذات خود مقصود ہے۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تصوف اس بات میں تو کلیئر ہے کہ عبادت کا مقصود کیفیات نہیں ہیں، لیکن تصوف ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جس کی عبادت کو اللہ قبول کر لیتا ہے اللہ اسے کیفیات عطا کر دیتا ہے، اور کیفیات کس طریقے سے ملتی ہیں یہ تصوف کا موضوع ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیفیات عطا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، ایک صوفی نے کہا تھا کہ جس طرح آخرت کی ایک جنت ہے اس طرح دنیا میں بھی ایک جنت ہے۔ وہ جو کہا گیا نا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے ہو جائیں نا وہ غم سے نجات پا جاتے ہیں۔ اس کا تعلق حالات کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے، کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس صوفی نے کہا کہ ایک آخرت کی جنت ہے اور ایک دنیا کی جنت ہے، اور جو بندہ دنیا کی جنت میں نہیں رہے گا وہ آخرت کی جنت میں کیسے جائے گا؟ مطلب کیا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عبادت کی وہ لذتیں نہ دی جس کی وجہ سے وہ بظاہر دکھوں میں رہتا ہوا جنت میں رہا، جس بندے کو وہ کیفیات نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ دنیا کے تند و تیز تھپیڑوں میں بھی مسکراتا رہا، جس بندے کو دنیا میں جنت نہیں ملے گی وہ آخرت کی جنت میں کیسے جائے گا؟ اور ایک صوفی نے کہا تھا کہ جو عبادت تمہیں دنیا میں لذت نہیں دیتی وہ آخرت میں جنت کیسے دے گی؟ عبادت کوئی فارمیلٹی نہیں ہوتی، عبادت مولا کے پاک نام کو جپنا ہوتا ہے۔ اور کسی محبت کرنے والے سے پوچھو کہ محبوب سے باتیں کرنے میں کیا لذت آتی ہے، اسی کو کیفیت عبادت کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو کیفیات ہیں نا ان کی اصل رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اور تصوف جو ہے نا تصوف یہ کبھی بھی کتاب و سنت کے دائرے سے نہیں نکلتا۔
یہ کوئی متوازی دین نہیں ہے، یہ کتاب و سنت کی روح کا نام ہے۔ حضرت شیخ تلمسانی فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ رکن اول کتاب اللہ، تصوف کا پہلا رکن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فی آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس میں محکم آیات ہیں جو کتاب کی اصل ہیں۔ اور پھر فرمایا اور تصوف کا دوسرا رکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو۔ ہر بندے کی بات ماننا مشروط ہے اور سرکار کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ کسی بھی بندے کی بات آپ مان بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ کیا میں حنفی ہو کر امام شافعی کی بات نہیں چھوڑتا؟ کیا میں امام احمد بن حنبل کی بات نہیں چھوڑتا؟ میں صحابہ میں ایک صحابی کا قول لیتا ہوں، دوسرے کو نہیں چھوڑتا۔ ہر بندے کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن سرکار کی بات کو چھوڑو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ ماں غیر مشروط اطاعت ہے صرف ایک ذات کی، اور وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا دوسرا رکن سرکار کی سنت ہے۔ وہ رکن سوم اجماع است، اور تیسرا رکن اجماع ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ بھی سرکار کی امت کی خصوصیت ہے۔ سرکار کے تصدق میں پہلی امتوں میں اجماع حجت نہیں تھا، یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ امت کی جو اجتماع ہے، اجماع ہے کسی چیز پر، وہ بھی حجت ہے، اور یہ تصوف کا تیسرا رکن ہے۔ میں میں اسے کہوں، اس خبیث نے بھی نام تو اس کو صوفی ازم کا دے رکھا ہے، باتیں کر کے کہتا ہے کہ یہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے نا، یہ اقرا تو اللہ تعالیٰ نے سرکار سے کہا تھا نا، یہ قرآن کا حصہ تو نہیں تھا۔ قرآن میں تو ویسے لکھ دیا گیا اس کو۔ اب وہ بھی تو ملعون اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے نا۔ جس بندے نے قرآن کریم کے ایک لفظ کا انکار کیا، تصوف یہ کہتا ہے وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے لفظ کا انکار کر رہا ہے جس کے قرآن کا لفظ ہونے پہ پوری امت کا اجماع ہے۔ میرے بھائی، یہ تصوف کے بنیادی اصول ہیں۔ اور پھر حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ مشرب پیر حجت نمی شود، مشرب پیر حجت نمی شود، دلیل از کتاب و سنت میں باید، کہ پیر کا مشرب حجت نہیں ہوتا، دلیل کتاب و سنت سے ہوتی ہے۔ شیخ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو اپنی وفاداری سکھاتا رہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ وفاداری کے طریقے بتائے۔ شیخ وہ ہوتا ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے اسے بارگاہ رسالت میں لے جاتا ہے۔ شیخ ایک وسیلہ ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچانے کا۔ اپنی ذات سے وفاداریاں کروانے والے کو شیخ نہیں کہا جاتا، وہ کوئی دنیا دار ہے جو اس روپ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو مشرب پیر حجت نمی شود، دلیل از کتاب و سنت میں باید، پیر کا مشرب حجت نہیں ہوتا، دلیل کتاب و سنت سے چاہیے۔ دیکھیں نا، آپ سے ایک بندہ کہے کہ جی یہ بات ایسے ہے، آپ کہیں بھی کیسے ہے؟ وہ کہے جی میرے پیر صاحب کہتے ہیں، وہ کہیں گے تیرے پیر صاحب میرے تو نہیں ہے نا، مسلمہ چیز تو کتاب و سنت ہے نا۔ اور جو اصلی پیر ہوتے ہیں نا، ان کا قدم بھی شریعت مصطفیٰ سے بیر نہیں ہوتا، وہی اصلی شیخ ہوتے ہیں۔
باقی یہ بس دنیا داری کے مختلف روٹ ہوتے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. سمجھے محترم؟ اور حضرت داتا گنج بخش حجویری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کتاب اللہ کا ایک دامن ہم نے تھاما ہوا ہے اور سنت رسول کا دوسرا دامن تھاما ہوا ہے. کتاب اللہ و سنت رسول اللہ بین اظہرنا، یہ ہمارے رہنما ہیں، بس ان دونوں کے روشنی کو پکڑ لو اور طریقت کے راستے طے کرتے رہو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تصوف کیفیات کو مقصود نہیں کہتا، لیکن تصوف یہ ضرور کہتا ہے کہ جس کی عبادتیں اللہ قبول کر لے اللہ اسے کیفیات دے دیتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ بہت سی دلیلیں ہیں، میں ایک بات کر کے آگے بڑھوں گا. سرکار کے ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن وہ سرکار سے ملے. اب دیکھیں جو شیخ ہوتا ہے نا وہ ہر بندے سے اس کی کیفیت کے مطابق سوال کرتا ہے. لیکن سرکار کے پاس ایک بندہ آتا ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں یہ والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے والدین کی خدمت کیا کر. ایک بندہ آتا ہے وہ بالفرض پڑوسیوں سے زیادتی کرتا ہے، وہ بھی آ کے یہی سوال کرتا ہے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ فرماتے ہیں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کیا کر. ایک بندہ آتا ہے وہ جہاد سے کچھ پیچھے رہتا ہے، وہ پوچھتا ہے سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آپ کہتے ہیں جہاد پہ جایا کر. اب دیکھنے والا بندہ سمجھتا ہے کہ سوال ایک ہے جواب تین ہے. حقیقت کو جان تم نے صبح کیسے کی؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت مومنا کاملا. آپ کی نظر نبوت کے صدقے میں میں نے کامل مومن کی حیثیت سے صبح کی، یعنی میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں کامل مومن تھا. سرکار نے پوچھا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، وما حقیقت و ایمانک، تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ عرض کی آقا میں نے خواہشات کو ترک کیا، میں نے دنیا کو ترک کیا، میں اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگتا رہا، میں اللہ کی محبت میں دن کو روزے سے رہا. پھر میرے آقا حالت کیا بن گئی کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہو گئے. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ شان تیری سمجھا ہی نہیں. تو ایسا سمندر ہے جس کی عظمت کا کنارہ کوئی نہیں، تو ایسا سمندر ہے جس کی عظمت کا کنارہ کوئی نہیں. وہ شان تیری سمجھا ہی نہیں جس نے بھی تجھے دریا جانا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو تو سرکار نے فرمایا بیٹا اگر ایک بیٹھے گا بہت سے لوگ آگے بیٹھ جائیں گے، مسئلہ بن جائے. تو سرکار نے انہوں نے کہا میری نظر میں مٹی اور سونا برابر ہو گئے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری حالت یہ ہو گئی کأنی انظر الی عرش ربی، گویا کہ میں اپنے رب کا عرش دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، اور میں دیکھتا ہوں کہ اہل جنت آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَدَارَعُونَ، اور میں دیکھتا ہوں کہ دوزخ والے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، چیخو پکار کر رہے ہیں. سرکار نے کیا فرمایا؟ عرفتا فلزم، ہاں تو نے ایمان کو پہچان لیا ہے، اسے لازم پکڑ لے. یہ جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی
یہ جو بندے کو کیفیات عطا کرتا ہے، یہ کیفیات تصوف کا موضوع ہے کہ میرا نماز میں جی نہیں لگتا، کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ یہ مرشد کی نظر ہوتی ہے جو یکسوئی دیتی ہے، یہ شیخ کی نظر محبت ہوتی ہے جو مریض کا، جو اپنے مرید کا تزکیہ کرتی ہے۔ سامعین محترم، اگلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ کیفیات تصوف کا ایک ٹاپک ہے، لیکن تصوف یہ کہتا ہے کہ کیفیات بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے، کیفیات بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے، وہ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے کہا نا کہ فلاں بندہ ہے، اپنے آپ کو بڑا ولی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا پہنچ تو گیا ہے لیکن جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ یہ کیفیات دیکھیں، ایک پھول ہوتا ہے تو اس کی خوشبو ہوتی ہے نا، ایک جسم ہوتا ہے تو اس میں روح ہوتی ہے نا، اور بھائی عبادت ہوگی تو اس میں کیفیت ہوگی۔ تو تصوف یہ کہتا ہے کہ کیفیات حق ہیں، لیکن کیفیات بھی شریعت کے تابع ہوتی ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک تو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کوئی حضرت باقر بستامی کا مرید تھا، تو ایسا ایسا اب اس نے باقر بستامی کے پاس آنا چھوڑ دیا، اور وہ کہتا تھا جی میں پہنچ گیا ہوں، میں تو بہت آگے چلا گیا ہوں، میں تو رات کو جنت میں چلا جاتا ہوں، میں تو رات کو جنت کی سیر کرتا ہوں۔ جب شیخ کو پتہ چلا تو وہ شیخ تو پھر سارا کچھ اللہ ان کو بتا دیتا ہے نا جی۔ انہوں نے اس کو بلایا، آپ نے فرمایا اب جب تو جنت میں جائے نا، جس کو تو جنت کہتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ وہ رات کو ایسے ہی سو گیا، خواب میں جنت میں پہنچ گیا جس کو وہ جنت کہتا تھا، اور جب اس کو پھر شیخ کی بات یاد آئی، اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو دیکھا وہاں کوئی جنت نہیں ہے، وہاں بدبودار جگہ ہے، مردوں کے گلے سڑے وجود پڑے ہوئے ہیں، بدبو آتی ہے۔ پھر حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا، باقر بستامی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جو تمہیں گندی چیزوں کو اچھی کر کے دکھاتا تھا، جب تو نے رب کی پناہ چاہی تو خدا نے تجھ پر حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ بھائی تصوف یہ کہتا ہے کہ کیفیات کو بھی پرکھنے کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے، ورنہ تو جس کے جی میں جو آئے گا وہ کہہ دے گا۔ اچھا ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، اصطلاحات تصوف میں ایک اصطلاح ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شطحیات۔ شطحیات، شطحیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، اس نے کسی کیفیت میں کوئی ایسی بات کہہ دی جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو تصوف اس کی بات کو حجت نہیں مانتا۔ جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا مجذوب، میں بعد میں ابھی عرض کروں گا جب میں بیت پہ جاؤں گا، جیسے ایک بندہ ہوتا ہے مجذوب، اب مجذوب جس پر جذب طاری ہو جاتا ہے، وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے اللہ کی محبت میں، وہ مجذوب ہے۔ اب وہ جو بھی کہتا رہے ظاہر ہے وہ مرفوع القلم ہے۔ تو تصوف شطحیات کو شریعت پر غالب نہیں کرتا، تصوف کہتا ہے کسوٹی قرآن و سنت ہیں، ایسی باتوں کو شطحیات کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ ہم اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں، ہم اس سے متفق نہیں ہے۔ جس طرح حضرت شاہ منصور نے عن الحق کہا تھا
تو فتویٰ صوفی نے آ کے دیا تھا جبہ پہن کے کہ ان کو یہ سزا دی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف میں راز رکھنا کمال ہوتا ہے، ظاہر کرنا کمال نہیں ہوتا. تو شرطیات ہوتی ہیں. تو تصوف یہ کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمہ بزرگ کی کوئی بات ثابت بھی ہو جائے، اول تو ثابت ہوتی نہیں ہے، ویسے لوگ شروع کر دیتے ہیں، اگر بالفرض کوئی بات ثابت بھی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہوگی. ہم نے صوفیہ کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اور صوفی ہمیں سرکار کی بارگاہ تک پہنچانے والے ہیں، وہ ہمیں اپنا وفادار بنانے کا درس نہیں دیتے. سامعین محترم، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شرطیات ہوتی ہیں، یہ کیفیات ہوتی ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ کمال یہ ہے کہ کیفیات بھی شریعت کے تابع رہیں. اس کے لیے معروف مثال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی ہے. اب شیخ عبد القادر جیلانی تو امام الاولیاء ہے نا جی. لوگوں نے پتہ نہیں ان کے نام پہ کیا کیا ڈھونگ رچا رکھے. خدا کی قسم کبھی پڑھو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتابوں کو، پھر تمہیں پتہ چلے شیخ کیا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. ان کے نام پہ کیا کیا بدعتیں شروع کر رکھی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی توحید کا بہت بڑا علمبردار ہے. میرے ایک دوست کہا کرتے تھے، کہتے تھے میں سوچتا تھا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی میں کیا ہے کہ چشتی بھی ان کی 11ویں پکاتے ہیں، نقشبندی بھی ان کی 11ویں پکاتے ہیں، قادری تو پکاتے ہیں، سہروردی بھی ان کی 11ویں پکاتے ہیں. آخر شیخ عبد القادر جیلانی میں وہ کون سی بات ہے جو اللہ نے انہیں اتنی پذیرائی بخش دی ہے؟ پھر وہ فرماتے تھے جب میں نے ان کو پڑھا تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس اللہ کے بندے نے جس طرح اللہ کی توحید کا ہوکا دیا ہے نا، میرے رب نے ان کے ذکر کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی جب عبادت کر رہے تھے جنگل میں تو ایک نور چمکا، آواز آئی عبد القادر تو پہنچ گیا، ہم نے تیرے لیے تمام احکامات اٹھا لیے، تیرے لیے حلال حرام ختم، یہ تمیز ختم ہو گئی. حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب یہ چیزیں ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے لیے ختم نہیں ہوئی، میں کون ہوتا ہوں؟ تو میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک کیفیت تھی نا، اسے شریعت کے تابع کیا. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں نور ہٹ گیا. آواز آئی عبد القادر اس مقام پر میں پتہ نہیں کتنے اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں، تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے. حضرت نے فرمایا علم اوروں کے پاس بھی ہوتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب نے بچایا ہے. اقبال نے کہا تھا صاحب ساز پہ لازم ہے کہ غافل نہ رہے، صاحب ساز پہ لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش. یہاں کبھی کبھی شیطان بھی آ کے کہتا ہے عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور میں نے تیرے لیے تمام امتیازات اٹھا دیے ہیں. بھائی تصوف یہ کہتا ہے کہ شریعت اصل ہے اور کیفیات بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے. سامعین محترم، وہ بڑا مشہور شعر ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں پیش نظر ہے نو بہار، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. آئے ہائے، پیش نظر ہے نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، اور روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے. کہ سرکار مدینہ کا دیدار ہوا، مجھے اس جانے بہار کی زیارت ہوئی، میرا جی تو چاہتا ہے میں سرکار کو سجدہ کر دوں،
لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو کیفیات کو شریعت کے تابع کرنا یہی تو کمال ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں، رشتہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا وعلی ابیہا کے بارے میں۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں سیدہ زہرا کی مرکز منور کو دیکھتا ہوں تو پھر کیا رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ کہ حق کی جو شریعت کی زنجیر ہے نا وہ میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ اور سرکار کا فرمان مجھے روکتا ہے، ورنہ سیدہ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں، ورنہ سیدہ زہرا میں تمہاری مرکز منور کا طواف کرتا اور میں تمہارے مرکز منور پہ سجدے کرتا۔ یہ کیفیات کو شریعت کے تابع کرنا ہی تو کمال ہے۔ یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو بات کو ضبط نہیں کر سکتے، جن کو اللہ عظمت دیتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ سے رزق بھی مانگا کرو، اللہ سے ضبط بھی مانگا کرو۔ اگر ضبط نہ ہو اور نعمت مل جائے تو بندہ حد سے نکل جاتا ہے، اور جب بندے کو اللہ ضرب بھی دے دیتا ہے پھر جو کچھ بھی آ جائے بندے کا سر مولا کی بارگاہ میں جھکا رہتا ہے۔ جو اقبال نے کہا تھا کہ ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا خدا کے پاک بندوں کو شاہی میں غلامی میں، خدا کے پاک بندوں کو شاہی میں غلامی میں ذرا کوئی اگر محفوظ رکھتی ہے تو استغنا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ بادشاہ بن جائیں تب بھی فقیر ہوتے ہیں، فقیر بن جائیں تب بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ کیفیات کو شریعت کے تابع کرنا یہ تصوف کا مدار ہے۔ کوئی بندہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت کی اور فلاں مقام پہ پہنچ گئے، اور بھائی یہ چیزیں غلط ہیں، کیونکہ بندے کو اپنی عبادت کو پرکھنے کی کیفیات کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ کتاب و سنت ہے، وہ شریعت ہے۔ اور حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں، ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ ایک شریعت، ایک طریقت، ایک حقیقت۔ فرماتے ہیں طریقت اور حقیقت شریعت کے خادم ہیں۔ او بھائی شریعت ہوگی تو کیفیات شریعت آئیں گی نا۔ طریقت کیا ہے کہ شریعت کی روح کو پا لینا، اور حقیقت کیا ہے کہ شریعت میں گہرائی تک چلے جانا۔ فرماتے ہیں طریقت بھی شریعت کی خادم ہے اور حقیقت بھی شریعت کی خادم ہے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے جی یہ شرعی مسئلے ہیں جی، ہمارا اور معاملہ ہے جی، تیرا معاملہ تیرے باپ نے نہیں بنایا، شریعت میرے محمد عربی نے بنا دی ہے۔ اب جو بندہ شریعت کا وفادار ہوگا وہی رب کی رضا پائے گا، ورنہ مردود ہو جائے گا۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں الفتح الربانی میں، معیار دیکھ لیجئے، فرماتے ہیں کل حقیقت لا تشہد لہ الشریعہ فہی زندقہ، ہر وہ حقیقت جس کی صداقت کی گواہی شریعت نہ دے، جس کی صداقت کی گواہی شریعت نہ دے، فہی زندقہ، فرماتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، وہ زندیقی ہے، لادی نیت ہے۔ بھائی تصوف نہیں کہتا کہ تم وہ کام کرو جو شریعت کے خلاف ہے، یہ دنیا دار کہتے ہیں
جو تصوف کے روپ میں خواہش پرست بیٹھ گئے ہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک جھوٹے بندے کو دیکھ کر یہ قانون بنا لینا کہ اسلام کہتا ہے جھوٹ بولا کرو غلط ہے، تو کسی عام بندے کو دیکھ کے، کسی دنیا دار خواہش پرست بندے کو دیکھ کے شریعت کے اصول وضع کر لینا یہ بھی غلط ہے۔ یہ تصوف روح حقیقت، روح شریعت ہے، اس کا مدار روح شریعت ہے۔ یہ میں جو گفتگو کرنا چاہتا تھا آج تصوف کا دستور العمل، وہ میں شروع نہیں کر سکا۔ یہ 2-3 باتیں میں نے جو عرض کی ہیں کہ تصوف میں کیفیات کی کیا اہمیت ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو راہ راست نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مقرب بندوں کی تعلیمات اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔